شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگو لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا انشاءاللہ۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، خود نہیں کھاتا۔ ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا۔ ساری کائنات کے سونے کا، آرام کا بندوبست کرتا ہے لیکن خود نہیں سوتا۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اور عقیدہ یہ ہے، اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الاولین والآخرین، سید المومنین، سید المسلمین، سید المتقین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک اور بہترین ذات گرامی کے لیے اللہ ہم سب کی طرف سے جہاں تیرا پیارا نبی لیٹا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق، میرے مولا ہمیں تو گنتی نہیں آتی، اللہ اپنی عزتوں کے مطابق، اللہ اپنی محبتوں کے مطابق ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے نبی پر کروڑوں درود و سلام کی بارش نازل فرما دے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر۔ ابو البشر کا مطلب ہے انسانوں کا باپ۔
سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا تھا، کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے کس کی اولاد ہو؟ آدم علیہ السلام کی. آواز کم نہ کریں، تھوڑی کھولیں آواز. سارے کے سارے کس کی اولاد ہو؟ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کا نام ہے ابو البشر. اور اگلی بات، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں. اور کل اس دنیا میں، اس کائنات میں کتنے نبی آئے ہیں بھلا؟ 1,24,000 تقریباً، مسند احمد کی روایت کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آیا. اللہ نے اپنے نبیوں تک اپنا پیغام کس کے ذریعے پہنچایا؟ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. پیغام پہنچانے کے بڑے طریقے تھے، لیکن کچھ نبیوں تک اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں. کیا نازل فرمایا؟ کتابیں. بڑی کتابیں بھی ہیں اور چھوٹی کتابیں بھی ہیں، جنہیں چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفہ. یہ کل ملا کر یہ 314 بنتی ہیں. کتنی بن جاتی ہیں؟ 314. اچھا، ساری تقریر نا میں نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی تقریر تساں بھی کرنی ہے. تھکے ماشاءاللہ تسی بھی لگ رہے ہو تے اسی بھی تھکے ہیں تھوڑے بہتے، لیکن انشاءاللہ جتنی دیر بات کرنی ہے مل جل کے کرنی ہے. کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ 314. 4 بڑی کتابیں، 310 صحیفے، چھوٹی کتابیں، کتابچے، آپ آج کی زبان میں کہہ لیں پمفلٹ، وہ بھی نازل ہوئے. وہ سارے کے سارے پمفلٹ جو تھے، جو صحیفے تھے، قرآن سے ان کا ثبوت ملتا ہے. ہر جمعے کی نماز ہوتی ہے، پہلی رکعت میں امام مکرم ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے. سنت یہ ہے، میں نے بڑے بڑے قراء کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، لحاظ نہیں کرتے، لیکن سنت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بابرکت ہے. لہٰذا جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنی چاہیے. سورہ اعلیٰ پڑھتے پڑھتے امام صاحب آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے، لیکن آج صحیفے دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے صحیفے نازل ہوئے، اللہ کے نبیوں تک پیغام آیا. 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں. پہلی کتاب کا نام ہے تورات. کیا معنی ہے؟ تورات نام ہے، معنی ہے قانون. کیا معنی ہے اس کا؟ قانون ہے. عبرانی زبان میں نازل ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب قوم تھی. قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کی طرف تقریباً 70,000 نبی آیا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. اللہ نے تورات نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی. کتنی بلا؟ 120 سال. جب جلسوں میں آتے ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ میرا انداز میٹھا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی سر لے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ اشعار نہیں پڑھ سکتا پنجابی کے، لیکن میری درخواست ہے جب اس طرح کی مجلسوں میں تشریف لایا کرو، اپنی جھولیوں میں کچھ بھر کے لے کے جایا کرو. ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا. قرآن پاک نے بھی تقریباً اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے. 136 جگہوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے. اور عمر کتنی پائی بھلا؟ 120 سال. اللہ نے تورات نازل فرمائی تو ایمیں نہیں، عام زبانی کلامی نہیں نازل فرمائی.
تختیوں پہ لکھ کے اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، سلیٹوں پہ، تختیوں پہ، مٹی کی بنائی ہوئی سلوں پہ۔ اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ کسی کتاب کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ لکھ کے بھیجے؟ لیکن اللہ کی حکمت ہے آج تورات بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی دنیا میں آئے ہیں جن کا نام ہے عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ حضرت اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، اسی طرح یہودی بھی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ لیکن عزیر علیہ السلام کا کمال یہ تھا انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، ساری تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے ساری کی ساری تورات لکھ دی۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، عزیر علیہ السلام نے جو تورات لکھوائی وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اپنی یادداشت کو اپنے ذہن پہ زور ڈال کے اپنے بڑوں سے پوچھ کے، کچھ آپ سے پوچھا، کچھ میرے سے پوچھا، کوئی تیسرے سے پوچھا، اس طرح سن سنا کے انہوں نے تورات لکھی۔ لیکن وہ تورات بھی آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ سبق نا یاد رکھنا سارا، اللہ نے 310 صحیفے بھیجے، موجود دنیا میں نہیں ہے۔ تورات بھیجی، لکھ کے بھیجی، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام نے پھر لکھوائی، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنی یادداشتوں کی بنیاد پہ لکھی، لیکن آج دنیا میں تورات موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام سے پہلے آخری اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 33 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال؟ 33 سال، نوجوانی کی عمر تھی، اللہ نے واپس بلا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ انجیل مقدس عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ پہلی مرتبہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے 75 سال کے بعد لکھی گئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 75 سال۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 500 سال پہلے انجیل لکھی گئی۔ اچھا، انجیل نہ ایک بندے نے نہیں لکھی، یہ 4-5 شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ انہوں نے لکھی تھی۔ ایک کا نام تھا لوکا، ایک کا نام تھا یوحنا، ایک کا نام تھا مرقس، ایک کا نام تھا پولوس، اور اس کے بعد برناباس نے بھی لکھی۔ یہ 5 انجیلیں، 5ویں کو تو عیسائی انجیل مانتے ہی نہیں۔ 4 انجیلیں دنیا میں لکھی گئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 75 سال کے بعد۔ لیکن وہ 4 انجیلیں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی عیسائی یہ نہیں تھا بتا سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل لکھی کوئی نہیں، لکھوائی کوئی نہیں، ان کے 75 سال بعد بھی جو لکھی گئی ہے وہ بھی انجیل دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور جو موجود ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے واقعات ہیں۔ مجھے بتائیے جو اللہ کا کلام ہو وہ نبی کے بعد بھی نازل ہوتا ہے؟ نہیں نازل ہوتا۔ اگر نازل ہوا ہے تو نبی کی زندگی میں نازل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بعد میں لکھے جانے والی باتیں صحیح انجیل بھی نہیں ہیں، اور وہ انجیل جو انہوں نے لکھی تھی وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بھی پتہ نہیں۔ 33 سالوں میں آخری 3 سالوں کے تھوڑے تھوڑے واقعات موجود ہیں، اور اس میں سے بھی تفصیل کے ساتھ اگر کوئی واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے تو وہ آخری 50 دنوں کا مقدمہ ہے۔ عدالت لگی تھی، یہودیوں کی عدالت تھی، مقدمہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ 50 دن مقدمہ چلتا رہا،
عیسائیوں کے پاس اس مقدمے کے کچھ حالات موجود ہیں، اور 50ویں دن عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صلیب پہ لٹکانے کا آرڈر ہو گیا۔ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، کہا بر رفعہ اللہ الیہ، نا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، نہ عیسائیوں نے، نہ وہ یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی حکمت کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ آسمانوں پہ ہیں، اور حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، فلسطین میں اتریں گے، ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے، اور صبح کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے چھوڑ کے جائیں گے، آپ مینار کے راستے نیچے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح بازو جو ہیں وہ کٹھے کیے ہوں گے، انہوں نے وضو کیا ہوگا، پانی ان کے بازوؤں سے گرتا ہوگا، اور آ کے سنتیں پڑھیں گے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، اس مسجد کے امام مہدی علیہ السلام وہ ان کو پہچانیں گے، کہیں گے آپ جماعت کروائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نا، میں اس امت کا امام نہیں بن کے آیا، میں اس امت کا مقتدی بن کے آیا ہوں، جماعت آپ ہی کروائیں گے، اور میں آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھوں گا، چونکہ اب میں امام نہیں بن کے آیا بلکہ اب میں مقتدی بن کے آیا۔ آگے لمبی کہانی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی انجیل دنیا کے اندر موجود ہے نہیں ہے۔ سب سے آخر میں 6 صدی عیسوی کے آخر میں 7ویں کے آغاز میں کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں، ان کے حسن و جمال کے بارے میں، ان کے چہروں کے کمال کے بارے میں آپ اور میں کیا کہوں گا؟ وہ پنجابی والے نے آپ کا میرا کام کر دیا تھا، اس نے ایک شعر کے اندر سارا ہی حسن بیان کر دیا۔ اس نے کہا تھا نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا حسن آپ میں بیان کریں گے؟ حضرت یزدانی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے کمال کے اشعار میں آپ کا ایمان گرمایا ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، وہ حسان سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا سونا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا سونا کوئی دیکھتا کیسے؟ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور کوئی ماں جو ہے وہ کیسے آپ سے زیادہ خوبصورت جن سکتی تھی؟ آپ تو عیب سے پاک ہیں، ایسا لگتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ تشریف لائے دنیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ قرآن، جس کی آج محفل ہے، جس کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، جس کو ایک بیٹے نے آج پورا پڑھ لیا ہے، بیٹے بیٹیوں نے مزید بھی پڑھا ہے۔ آج کی مجلس ہمارے اس بیٹے کے نام ہے، بھٹی صاحب کے صاحبزادے کے نام ہے، جس نے ماشاءاللہ پورا قرآن پاک مکمل کر لیا ہے۔ مسجد والوں کو بھی مبارک ہے، امام خطیب محترم کو بھی مبارک ہے، بنانے والوں کو بھی مبارک ہے، میرے والد کا درجہ رکھنے والے محترم ماسٹر نذیر احمد صاحب کو بھی مبارک ہے، میرے بھائیوں سے پیارے جناب عبداللہ بھٹی صاحب کو بھی مبارک ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک ایک بندے کو مبارک ہے۔ اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے یا سنے گی، اس کو بھی مبارک ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کا ساتھ قرآن والا بنا دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا پلاٹ، کیا مکان، کیا کوٹھیاں، کیا بنگلے، کیا کاروبار، کیا دنیا کا مال و اسباب، کیا تحفہ دے کے جاتے ہو اپنی اولاد کو؟ اللہ کی قسم دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ وہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو قرآن کا تحفہ دے کے جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ دنیا میں بھی، اللہ قبر میں بھی، اللہ قبر سے نکلیں تو بھی، اللہ حشر کے میدان میں بھی، اللہ حساب کتاب کے موقع پر بھی، اللہ جنتوں تک بھی قرآن ہمارا ساتھ بنا دے۔
قرآن نازل ہونا شروع ہوا. لیکن ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لکھوایا ہے. چونکہ یہ کچھ دیر کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قیامت تک کے لیے آیا تھا. میں نے کہا نا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا. ہاں لوگوں، لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اس نے قیامت تک رہنا تھا اور اس نے سلامت رہنا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پہلے دن کہا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم. نہیں 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 نہیں، آپ نے سمجھا نہیں. پہلے دن رب نے کہہ دیا تھا یہ علم آیا ہے، یہ آسمان سے قرآن آیا ہے، یہ میرا کلام آیا ہے، میں اس کو قلم کے ذریعے رہتی دنیا تک محفوظ کر دوں گا. اور پھر لکھوایا. آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو پورے مکے میں 4 مربع کلومیٹر کا شہر تھا. 4 کلومیٹر ادھر، 4 کلومیٹر ادھر، 4 کلومیٹر ادھر، 4 کلومیٹر ادھر، یعنی تقریباً 16 میل کے اندر پھیلا ہوا شہر تھا یہ مکہ کا. لیکن بندے پڑھے لکھے کتنے تھے بھلا؟ 17. آپ سے پہلے بندے کتنے پڑھے لکھے تھے؟ 17. 16 میل کا شہر ہے اور 16 میل کے شہر میں 17 بندے پڑھے لکھے تھے. کائنات کے امام نے سب سے پہلے آتے ہی لوگوں کو قرآن لکھوانا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے، شاید یاد رکھ لانا، ساری زندگی قرآن سنا، قرآن کی محبت کی خاطر یہ بھی سنو، 50 صحابہ کرام ہیں. کتنے؟ 50. ان میں صحابہ بھی شامل ہیں، صحابیات بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. جن 50 صحابہ کرام نے اللہ کا قرآن لکھا تھا. اور آپ کہیں گے جی عورتوں نے لکھا؟ نہیں نہیں نہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل گجرانوالہ کو جانتے ہیں؟ گجرانوالہ شہر کا نام سنا ہوگا نا، پنجاب کا بڑا مشہور شہر ہے. آپ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، 2-3 گھنٹوں کا سفر ہے. آپ وہاں جا کے 2 دیہاتوں کا پتہ کریں. ایک کا نام ہے کیلیاں والا، ایک کا نام ہے کوٹ وارس. یہ 2 دیہاتوں کے نام یاد رکھنا. وہاں کی عورتیں آج بھی قرآن لکھتی ہیں. دوش گاؤں گجرانوالہ کے اندر، یہ وزیر آباد کے قریب سودرا، اور اس کے ساتھ کیلیاں والا تھوڑے فاصلے پر ہے. میری پیدائش اس علاقے کی ہے. میرے والد محترم اللہ غری کے رحمت کرے وہاں خطیب ہوتے تھے، ہم وہاں رہتے تھے. اس علاقے کے اندر میں نے بھی آنکھ کھولی ہے. اس علاقے میں 2 گاؤں، ایک کیلیاں والا، ایک وارس، کوٹ وارس، اور اس کی عورتیں آج بھی اللہ کا قرآن لکھتی. اچھا میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ میں سے آج تک کسی نے قرآن لکھا ہے؟ پورا قرآن پوری مجلس میں؟ یہ قصور شہر ہے اور میں نے الحمدللہ پاکستان کے 125 ضلع دیکھے ہیں. الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. اللہ کی قسم جتنا پیار دین کے ساتھ میں نے قصور میں دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود ہماری قرآن سے محبت یہ ہے، آج تک ہم نے پورا قرآن نہیں لکھا. آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ایک سونا کام کر جاؤ نا، اپنے گھر میں ایک قرآن لکھ کے جاؤ. اور دنیا ترقی کر چکی ہے، آج کل ایک ٹریسنگ قرآن ملتا ہے. یعنی قرآن دے جی پنجابی چسی پہلو پورنے نہیں سے پاندے، کچا لکھیا ہوندا سی تے پکا قلم نہ لکھنے سا. اس طرح کچا لکھا ہوتا ہے، پکا آپ نے لکھنا ہوتا ہے. طریقہ میں بتا دوں گا، تقریر کے بعد پوچھ لینا. ٹریسنگ قرآن گھر میں منگواؤ اور سارا گھر کا عملہ جو ہے، گھر والے، بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں مل کے، اپنے گھر والی بھی مل کے، گھر کا بڑا بھی مل کے، دادا ماما نانا بھی مل کے، سارے مل کے کچھ صفحات لکھو. چلو اور کچھ نہیں نا تو زندگی میں ایک قرآن ہی لکھ جاؤ. کتنا سونا کام ہے. اللہ پوچھے گا میرے قرآن کے لیے کیا کیا؟ نعرے لگائے، جلسے کروائے،
ہاں بڑی محبت کی بات ہے، اللہ قبول فرما لے، لیکن جو بندہ دنیا میں قرآن لکھ کے جائے گا کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ وہ قرآن اپنے گھر میں رکھ دو، ساری آپ کی آنے والی نسلیں قیامت تک پڑھتی رہیں گی، اللہ کی قسم قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ لکھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنی ہے، بہت خوبصورت بات کہی، کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے دین کے کام میں صرف کوشش ہی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں یاد رکھو، کوئی بڑے سے بڑا کام ہو ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے، اللہ دے دین دے کام واسطے ایک قدم چکنا پیندا ہے، باقی سارے کام میرا سونا رب آسان کر دیندا ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن کے بارے میں، الحمدللہ آج میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں اس کتاب کی 65,000 کتابیں پاکستان میں تقسیم کر چکا ہوں، الحمدللہ۔ 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے 1 سال کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پڑھا بھی یہی ہے، سیکھا بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی کیا ہے، اور دین واسطے ایک قدم ہمت کر کے تسی چکیا کرو، باقی سارے کام۔ میرے پیارے بھائی بتا رہے تھے نا، ایک قدم ہی تو اٹھایا تھا، ایک مشورہ ہی تو دیا تھا، ایک کوشش ہی تو کی تھی۔ ہاں کسی ایک نے سوچا ہوگا، دوسرے سے مشورہ کیا ہوگا، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10 ہو گئے ہوں گے، اور آج اللہ کا گھر بنا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ پھر وسعتوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ مزید اس میں بہتریوں کی بات ہے۔ دعا کرو مولا تا قیامت آباد رکھنا، اللہ اسے آباد کرنے والوں کو آباد رکھنا۔ اللہ جنہوں نے تیرا یہ گھر بنا دیا، گھر کے لیے کوشش کر دی، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے اپنی ہمت کے مطابق بنایا، سو اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کے گھر اپنی جنتوں میں بنا دے۔ کتنے صحابہ نے قرآن لکھا بھلا؟ 50 نے، مرد بھی شامل تھے، عورت بھی شامل تھے۔ گجرانوالہ کی مثال دی۔ ایک اور بات آپ کو میں شاید آپ میں کس سے کم لوگوں کو پتا ہو، محبت کی خاطر عرض کرتا ہوں، حج کس کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک میرے سمیت جتنے نہیں جا سکے اللہ ساروں کو توفیق عطا فرمائے۔ شاید ان کو پتا ہوگا، ہر سال حج کے موقع پر سعودی حکومت کی طرف سے قرآن گفٹ کیا جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب بتا رہے ہر حاجی کو ایک قرآن دیا جاتا ہے۔ 25 لاکھ بندہ اگر آئے تو 25 لاکھ قرآن دیا جاتا ہے۔ جب آپ وہ آ رہے ہوتے نا، حاجی صاحب بتا رہے ماشاء صاحب، جب واپس آنے لگے ایک قرآن تحفہ دیا جاتا ہے۔ عرب والوں نے بھی سوچا ہوگا کھجوریں بھی دے سکتے ہیں، زمزم بھی دے سکتے ہیں، یہاں کی بہت اچھی اچھی چیزیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے سونا تحفہ قرآن کا دے کے حاجیوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اس سے اچھا تحفہ ہو سکتا تے کدی تسی بھی دیتا ہے۔ عادت بنا لو، عادت بنا لو، گھر چ نا 20-25 قرآن لیا کے رکھو، اللہ زیادہ توفیق دے تو زیادہ رکھو۔ جب کوئی مہمان آئے اے سوٹ دے کے کل دیو نا، کدی پیسے دے کے کل دیو، کدی جان لگیا کوئی تحفہ دین دیو، کدی کدھر جان دیو تو تحفہ لے کے جان دیو، انجی کر دیو نا۔ کوئی فروٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے جا رہا ہے، کوئی دوسری چیزاں لے کے جا رہا ہے، یہ رواج پیدا کرو۔ باقی چیزاں ضرور لے جاؤ، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک قرآن دا تحفہ بھی دیا کرو۔ دیکھیں ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے خاندانوں کا قرآن سے پیار بڑھ جائے گا۔ قرآن دا تحفہ جنہوں نے دیتا ہوئے نا تو شرم و بشرمی کدی پڑھ ہی لے گا انشاءاللہ۔ میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب بات آتی ہے، یہ قصور کے اندر بھی ہوگا، مچھلی بازار ہے گا، مچھلی بازار ہے، کپڑے دا بازار ہے، تے میرا خیال ہے اردو بازار بھی ہوئے گا جتوں صرف کتابیں مل دیاں۔ میں نے دیکھا ہے جیولری کا بازار ہے، میں نے دیکھا ہے منڈی کا بازار ہے، یہ سبزی کا بازار ہے، یہ کپڑوں کا بازار ہے، یہ سونے کا بازار ہے، یہ کتابوں کا بازار ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا قرآن کا بازار، میں نے نہیں دیکھا، پورا ہی بازار قرآن کا بھرا۔ اور پھر دیکھنا مسلمانوں کا رش وہاں پہ کتنا ہوتا ہے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، کاروباری مشورہ، ٹھیک ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے، آپ قصور میں بنائے نا کسی جگہ پہ قرآن کا بازار، قرآن کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میں نے آج تک قرآن کا محلہ کوئی نہیں دیکھا۔ چلو ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کو قرآن کا گھر بنا لو۔ میں نے گھروں کے باہر لکھا دیکھا ہے چودھری ہاؤس، میں نے لکھا دیکھا ہے نمبردار ہاؤس،
میں نے لکھا دیکھا ہے کمبو ہاؤس، اے کمبو دا گھر ہے، اے چودھری دا گھر ہے، اے نمبردار دا گھر ہے، اپنے گھراں دے باہر لکھواؤ قرآن ہاؤس، یہ قرآن کا گھر ہے۔ اگر مشورہ پسند آئے نا تو اپنے گھروں کو قرآن کے گھر بنا دو، اپنے گھروں میں قرآن کی بہار لگا دو۔ اور میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے ایک بڑی سونی بات بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا اگر اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہی سلامت رکھے۔ وہ حاجی صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی عرض کیا کہ ایک ایک قرآن ہر حاجی کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو میں خوشخبری کی بات سناؤں، یہ جو قرآن سعودی عرب والے چھپوا کے دیتے ہیں نا، یہ گجرانوالہ کے ایک بندے نے لکھا ہے۔ یہ وہی گاؤں کیلیاں، وہاں کے ایک آدمی خوش نصیب ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس کو ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کو پرنٹ کروا کے اس کے بعد سال ہا سال سے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں اس کے خاندان کے کتنے لوگ چلے گئے، اس بندے کو کوئی نہیں جانتا، اس کا پنڈ کیلیاں والا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام کیا ہے؟ اس نے قرآن یہاں بیٹھ کے لکھا، عرب والوں نے منگوایا، ان کے پسند آیا، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیا، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وہ قرآن پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بھی قرآن لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں تو بڑی ہوتی میرے پیارے بھائیوں، کچھ ارادے کر کے جاؤ، کچھ چیزیں سیکھ کے جاؤ۔ ہاں، کتنے صحابہ نے لکھا بلا؟ 50 صحابہ۔ کائنات کے امام علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، قرآن اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا، اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا۔ کس طرح تھا؟ یہ لکھا ہے کاغذ پر، وہ کاغذ پڑا، اس کے اوپر ایک چمڑے کا ٹکڑا، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ آیتیں اس کے اوپر کپڑے پر لکھی، وہ بھی پڑا ہوا، کچھ آیتیں اس کے اوپر پتھر پر لکھی، وہ بھی پڑے ہوئے۔ ایک سورت کی ساری آیتیں مکمل ہوگی، 5-7 چیزیں تیار ہوگی، ان کو انہوں نے دھاگے کے ساتھ گرہ لگا دی، باندھ دیا، اور اس سورت کو اٹھا کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ ایک صندوق کے اندر سارا قرآن پاک موجود تھا، لکھا گیا تھا، لیکن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ایران سے ایک صحابی ہو کر گئے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے کہا کتاب قرآن کو کتابی شکل میں چھپوا دیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے پورے کا پورا قرآن پاک کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد ایک صحابی آئے اس علاقے میں، انہوں نے دیکھا قرآن پاک کے پڑھنے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر انہوں نے جا کے حضرت عثمان کو مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک لکھے ہوئے قرآن کی نا، جو دنیا میں پہلی دفعہ کتابی شکل میں لکھا گیا تھا، اس کی 6 کاپیاں اس جیسی تیار کروائی۔ کتنی؟ 6۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ ان لکھی ہوئی کاپیوں میں 2 کاپیاں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ تاشقند کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں، روس کے اندر، یہ ترکی کے عجائب خانے میں بھی بھری ہوئی ہیں، اور اگر آپ کو محبت ہو تو میں آپ کو بتاؤں، لاہور ملتان چنگی پہ ایک لائبریری ہے بہت بڑی، اس لائبریری کے اندر بھی ان کی فوٹو کاپی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ اس نے جانا قیامت تک تھا، کہا نہیں پہلے ہم کتابیں نازل کرتے تھے، اب ہم نے کتاب صرف نازل نہیں کی بلکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلے ہم نے زبور بھی بھیجی، ہم نے تورات بھی بھیجی، ہم نے انجیل بھی بھیجی، ہم نے صحیفے بھی بھیجے، لیکن دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنی ہے قیامت تک کرنی ہے، کہ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن دنیا کے اندر موجود رہے گا۔ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی۔ کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں۔ تھک گئے؟ ابھی سے آگے ہیں محفل کی آنکھوں میں آنسو، حالانکہ ابتدا میری داستان کی ہے، سفر کر کے تیسی آیا نا،
اسی الحمدللہ تواڈے نال تازہ دم بیٹھے ہیں، تسی بھی انشاءاللہ بیداری کا ثبوت دینا یہاں کہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ 3 طریقوں سے محفوظ کر دیا، لکھا جاتا رہا، آج تک لکھا جا رہا ہے، آج تک لکھا جا رہا ہے۔ میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، چھوٹے پیارے بچوں کو شوق دلانے کے لیے میرے گھر میں بھی ایک قرآن لکھا جا رہا ہے، وہی ٹریسنگ قرآن جو میں نے آپ کو بتایا، میرے بیٹے نے آج بھی الحمدللہ اس کے 2-3 صفحے لکھے ہیں۔ معنی یہ ہے یہ قرآن آج بھی لکھا جا رہا ہے۔ پہلا طریقہ اللہ نے اس کو لکھ کے محفوظ کر دیا، اور دوسرا طریقہ اللہ نے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا دنیا کے کاغذ کی تختیوں سے خدا نہ خواستہ اگر کبھی ختم بھی ہو گیا تو مسلمانوں کے کلیجوں سے ختم ہو سکتا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ کے قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کے اسی شہر قصور میں ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ کرام موجود ہوں گے۔ اللہ مزید برکتیں پیدا کر دے۔ آپ یہ سن کے خوش بھی ہوں گے، حیران بھی ہوں گے، پورے پاکستان میں سالانہ 50,000 حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں۔ کتنے بھلا؟ 50,000 حافظ قرآن ماشاءاللہ۔ آپ کے شہر قصور میں ایسے ایسے سکول بھی ہیں نا جن سکولوں کے اندر قرآن حفظ کروایا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک انگلش میڈیم سکول کو میں جانتا ہوں، ساتھ انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں، ساتھ پورا قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ بچے بھی یاد کر رہے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر رہے ہیں، مرد بھی یاد کر رہے ہیں، عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں۔ 4-4 5-5 سال کے بچوں نے تاریخ کے اندر قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ لوگوں نے سالوں میں بھی کیا، لوگوں نے مہینوں کے اندر بھی کیا۔ میں نے الحمدللہ 7 مہینے 13 دن کے اندر پورا قرآن پاک یاد کیا تھا۔ الحمدللہ لوگ 3 مہینوں میں بھی لاہور شہر کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک پوتا موجود ہے جس نے 3 مہینوں کے اندر یاد کیا ہے۔ پرانے دور میں سنا تھا ایک بندے نے 1 مہینے میں بھی یاد کیا تھا، نہیں، پچھلے سال ابھی جو رمضان گزرا ہے، پچھلا سال نہیں، ابھی جو رمضان گزرا ہے، بہاولپور کی آگے ہے، منڈی یزمان اس کی تحصیل ہے، منڈی یزمان کے ساتھ علاقہ ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا نام ہے حارث بیٹے نے الحمدللہ 29 دنوں میں پورا قرآن زبانیں یاد کیا ہے۔ اللہ نے کیسا بہترین انتظام کر دیا۔ اور تیسرا طریقہ جو قرآن بیان کرنے والا تھا نا، جنہوں نے قرآن کا مفہوم بتایا، معنی بتایا، تشریح بتائی، مطلب بتایا، تفسیر بتائی اور کھول کے قرآن کو بیان کرا، اللہ نے اس پیارے نبی کی ایک ایک بات کو بھی محفوظ کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو کیا وہ بھی محفوظ ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو کہا وہ بھی محفوظ ہے۔ اور حیران ہو جائیے، یہ دنیا کی تاریخ کے واحد انسان آپ کے میرے سانجے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو جب چپ بھی رہے ہیں اللہ نے ان کی خاموشی کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں نا، وہ بولیں تو بھی حدیث بنے، وہ کریں تو بھی حدیث بنے۔ علماء سے پوچھئے، ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو میرا نبی سن کے چپ رہے، دیکھ کے خاموش رہے، جس کام کو دیکھ کے خاموش رہے وہ بھی دین بنا۔ جو کسی نے بات کہی، اللہ کے پیغمبر نے اس بات کے چپ کر گئے، کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ بات بھی حدیث بن گئی۔ اور حدیث کے ذخائر میں سینکڑوں حدیثیں ایسی محفوظ ہیں، یعنی میرا نبی وہ نبی ہے جس کی خاموشی بھی اللہ نے دین بنا دی ہے۔ قرآن بھی محفوظ، لکھاری بھی محفوظ، حفظ بھی محفوظ، اور جو نبی نے تشریح فرما دی وہ بھی محفوظ ہے۔ 80,000 سے لے کر 1,00,000 تک حدیث ہے جو آج دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ساری کی ساری قرآن کی تشریح ہے۔ چونکہ میرے نبی نے جو کہا وہ دین ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، یہ جو آج بڑے سکالر آگے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے نہیں حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اس کا جواب سن لو۔ اللہ کے پیغمبر، میں تفصیل بھی انشاءاللہ عرض کرنے کے حاضر ہوں، اگر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ 20,000 حدیثیں
بالکل گارنٹی. جسے مرضی جو بندہ یہ جملہ بولے نا, حدیثاں تے بعد لکھیاں گئے نے, کو کہنا 200 سال بعد لکھی گئی, کو کہنا 300 سال بعد لکھی گئی, اسے کہو میں ثابت کرتا ہوں 20,000 حدیثیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی. اللہ نے قرآن بھی محفوظ کر دیا, اس کا لکھا ہوا بھی محفوظ کر دیا, اللہ نے اس کے حافظ بھی محفوظ کر دیے سینوں میں, اللہ نے اس کا معنی جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا, قرآن نے کہا نماز پڑھو, اللہ کی قسم پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا 5 وقت نماز پڑھو, یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے, یہ بات قرآن نے نہیں کہی نمازیں 5 پڑھو. اگر کوئی ہے تو ثابت کرے کوئی. ہاں اگر نماز کے بارے میں تفصیلات کہیں موجود ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں محفوظ ہے. اللہ نے قرآن بھی محفوظ کر دیا, قرآن کی تشریح کرنے والے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو بھی محفوظ کر دیا. آج بھی دنیا کے اندر قرآن محفوظ ہے, انجیل نہیں ہے, تورات نہیں ہے, زبور نازل ہوئی تھی نا داؤد علیہ السلام پر, اور زبور بڑی مختصر چھوٹی سی کتاب تھی, اس میں صرف دعائیں تھیں, اس کے اندر صرف دعائیں تھیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام, اور نظم کے سٹائل میں تھی, شعروں کے انداز میں تھی. اور آپ جانتے ہیں نا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز بڑی پیاری دی تھی. آواز میں جادو تو ہوتا ہے, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم سر جو ہے پورے جسم میں سکون محسوس ہوتا ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے, سننے والے کمال سے جمال سے سنتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پڑھتے ہیں. حدیث میں لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے نا پہاڑ بھی سنتے تھے, آپ پرندے بھی سنتے تھے, بادل بھی سنتے تھے, جھومتے تھے. نبی کی آواز کو سن کے, نبی کے کلام جو زبور اللہ نے عطا کی تھی اس کو سن کے آسمان کا بادل بھی لہراتا تھا. لیکن زبور بھی دنیا کے اندر موجود ہے نہیں ہے. آج سے تقریباً 75 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ 75 سال پہلے 1940 کے اندر, 1940 کے اندر, یہ سے کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا, 80-82 سال ہو گئے. دنیا میں عیسائیوں نے کہا ہماری انجیل تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہودیوں نے سوچا تورات بھی کوئی نہیں ہے. یہودی زبور کو بھی مانتے, انہوں نے دیکھا کہ زبور بھی کوئی نہیں ہے, ہماری کتاب تو محفوظ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ سوچو, یہ مسلمانوں کا قرآن بھی ثابت کرو کہ دنیا میں محفوظ ہے نہیں ہے. کہتے ثابت کرو. انہوں نے جرمنی کے اندر, جرمنی کا ایک شہر کا نام ہے میونخ شہر کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا مقابلہ کروایا. پوری دنیا سے قرآن پاک کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے. کتنے بھلا؟ 40,000. 1942 کے اندر جرمنی کا شہر میونخ کا علاقہ پوری دنیا سے ایک پرنٹ کا نہیں تھا, 40,000 کے 40,000 علیحدہ جگہوں پہ پرنٹ ہوئے تھے. 40,000 نسخوں کو اکٹھا کر کے دیکھنے بیٹھ گئے. قرآن میں کہیں اختلاف ہو, قرآن میں کہیں کو گڑبڑ ہو, قرآن میں کہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی آیت آ جائے, سوچ کے ڈھونڈ کے مر گئے. لیکن پھر انگریز کو بھی اعلان کرنا پڑا, پھر عیسائی یہودی کو بھی کہنا پڑا نہیں, ایک کتاب اگر دنیا میں کوئی آسمانی کتاب, کوئی ڈیوائن سکرپچر اگر دنیا کے اندر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن موجود ہے. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے, اور حفاظت کے طریقے کون سے اختیار کیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. ہر اعتبار سے محفوظ کر دیا ہے, اور میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اس مجلس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قرآن سارا کے سارا یاد ہوگا. ہمارے اس شہر میں ہزاروں لوگ موجود ہیں, علماء کرام آتے ہیں, سارے کا سارا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بھی مشورہ دے دوں مشورہ, تھوڑا قرآن نا سارے یاد کرو. میرے جملے پہ غور کریں, تھوڑا قرآن سارے یاد کرو.
ساری زندگی ماشاءاللہ سورت کاف پڑھی جائے نا، سورہ کاف جڑی جمعے والے دن پڑھی دیے، جڑے پڑھ دینے بولو ہاں ذرا پڑھی ہے نا ماشاءاللہ۔ ہماری دعوت یہ ہے زبانی یاد کر لو، مشورہ یہ ہے، کیا کمال کی بات ہو کوئی بندہ کہ مجھے سورہ کاف زبانی یاد ہے، گھر کا ایک بچہ کہے مجھے سورہ ملک زبانی یاد ہے، ایک بچہ کہے نہیں مجھے سورہ سجدہ زبانی یاد ہے، ایک بچہ کہے مجھے سورہ اعلیٰ زبانی یاد ہے، ایک کہے مجھے سورہ غاشیہ زبانی یاد ہے، ایک کہے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں یاد ہیں، ایک کہے مجھے سورۃ الحشر کی آخری آیتیں یاد ہیں، ایک کہے مجھے سارے چاروں کل یاد ہیں۔ یا اپنے گھر میں بچوں کی ڈیوٹیاں لگاؤ، تھوڑا تھوڑا قرآن ساروں کو یاد کرواؤ، کروائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش آپ کریں، مدد میرا سونا رب کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے قصور شہر میں پہلے بھی بتایا تھا، مسجد توحید میں تو بزرگوں کو مشورہ دیتا ہوں اور پورے پاکستان میں مشورہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ یہ پچھلے ایک سال میں 400 جگہوں پر گیا، 400 جگہوں پر، اور 400 جگہوں پہ جا کے ہم نے مشورہ یہ دیا ہے، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، یہ گھروں میں جو بڑی اماں ہیں ان کو بھی مشورہ دیا ہے، بسم اللہ کرو، آپ نے نوکریاں کر لی، آپ نے اولاد بیاہ لی، آپ نے گھر بنا لیے، اللہ نے ریٹائرڈ بھی کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، چلو اللہ آپ کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے، دنیا سے جانے سے پہلے قرآن ہی یاد کر لو۔ بزرگ بھی قرآن یاد کرے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم 80 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پورا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، 84 سال کی عمر میں پورا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ نہیں دور کی بات نہیں کر رہا، آپ کا یہی پنجاب کا آخری ضلع بکھر، کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اپنے کاروباری معاملے میں لوگ جاتے بھی رہتے، قصور کے بڑے سارے لوگ بکھر جاتے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ بکھر شہر کیا میں ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے 63 سال کی عمر میں قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا، اور 66 سال کی عمر میں پورا قرآن زبانی یاد کر لیا، اور ان کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ میں نے ان سے، ہماری جماعت کے وہ ذمہ دار ہیں، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب لاہور آیا کرو اجلاسوں میں، جماعت کے اجلاس ہوتے ہیں نا، اجلاسوں میں آیا کریں۔ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں۔ میں نے ہنس سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 67 سال دی عمر سے جا کے بھی تسی مصروف ہو، ہون کی کر دیو؟ کہنے لگے میں نے قرآن سارا زبانی یاد کر لیا ہوا ہے، میں ہر نماز پہ ایک سپارہ یاد کرتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، قاری صاحب کو سنا دیتا ہوں، واپس گھر میں آ کے دوسرا یاد کرتا ہوں، وہ جا کے سنا دیتا ہوں، میں ایک دن میں 5 سپارے سناتا ہوں، 6 دنوں میں اللہ کا پورا قرآن سنا دیتا ہوں۔ کوئی تو ارادہ کرے، سونے رب سے وعدہ کرے، اللہ اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، کوئی نہیں ہمیں چھٹکارا یا کارا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے قرآن کے حافظ بن کے جاؤ۔ چلو اگر اتنا یاد نہیں ہوتا، میں کسی موقع پر آپ کی خدمت میں شاید کتاب بھی پیش کروں گا، ہم نے لکھ لی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں ہم نے 5000 وہ کتاب تقسیم کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے پچھلے سال کے دوران ہی، کتاب کا نام ہے حفظ القرآن کا آسان نصاب۔ قرآن پاک کے 15 مقامات اکٹھے کیے ہیں، وہ 15 جو جگہ جگہ پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنے ہیں، فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون پڑھنی ہے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ سجدہ پڑھنی ہے، اسی طرح ہم نے جمعے کی رات کو سورہ جمعہ پڑھنی ہوتی ہے، اسی طرح ہم نے فجر کی نماز میں سورہ دہر سجدہ پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ سنتے ہیں، اور جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنی بھلا؟ سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ 15 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جو مختلف موقعوں پہ پڑھنے کا حکم ہے۔ الحمدللہ اس کی ایک کتاب میں نے تیار کی ہے، جس پیارے بھائی کو چاہیے ہوگی ہم سے رابطہ کریں گے، ہم اس کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کتاب ہم کہتے ہیں چلو یہ 15 مقام یاد کر لو، اگر یہ 15 مقام بھی یاد کر لیے نا انشاءاللہ تو قیامت والے دن میرا سونا رب حافظوں کے ساتھ ہی کھڑا کر دے گا۔ دل کرتا ہے نا جہاں حافظ کھڑے ہوں وہاں اللہ آپ کو مجھے بھی کھڑا کر دے۔ اور پتہ ہے حافظوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ قیامت والے دن نا لائنیں بننی ہیں، یہ ذرا توجہ سے سننا، لائنیں بننی ہیں، یہ نبیوں کی لائن ہے، یہ صدیقین کی ہے، یہ شہداء کی ہے، یہ صالحین کی پوری لائن ہے، یہ اس طرح اس سے آگے بھی لائنیں بننی،
یہ ذکر کرنے والوں کی لائن ہے، یہ روزے داروں کی لائن ہے، پھر آگے بھی لائنیں بننی، یہ ساری لائن تاجروں کی ہے، یہ ساری لائن طالب علموں کی ہے، یہ ساری لائن فلانوں کی ہے، اس طرح لائنیں بننی بڑی بڑی. لیکن حافظوں کو اللہ نے کسی لائن میں کھڑا نہیں کرنا، کسی لائن میں کھڑا نہیں کرنا. کہا نہیں، دنیا کی کوئی لائن آپ کے لیے نہیں ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. اوے حافظوں، آپ نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے جہاں جبریل کھڑا ہے. حافظوں نے وہاں کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو مجھے بھی وہاں کھڑا کر دے گا. قرآن کا آخری سپارہ ہی یاد کر لو. کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا؟ میری ماں، بہن، بیٹی، وہ میری بیٹی سارا کچھ یاد کر گئی، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس یاد کر گئی، انگریز کا لکھا ہوا سارا کچھ یاد کر گئی. کہاں پہاڑوں سے شروع کیا تھا وہ، ایک دونی دونی سے شروع کر کے کہاں تک چلی گئی، ایک اے سے لے کے زی تک چلی گئی، 1 سے لے کے 100 تک چلی گئی، سارا کچھ یاد کر لیا. میں اپنی بیٹی کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کی جھولی میں یہ محبت والا پیغام ڈالتا ہوں. انشاءاللہ 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 آج کے بعد اپنے گھروں میں اگر آپ کے بچے حافظ قرآن بن سکیں تو بڑی بات ہے، لیکن کم از کم کسی بچے کو 1 سپارہ یاد کروا دو، کسی کو 2 یاد کروا دو، کسی 3 کو یاد کروا دو. اور لوگوں، اگر سارے گھر میں خدا نخواستہ پورے خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہے، میں ایک سونا طریقہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو کر دینا. ماشاءاللہ ہر خاندان کے کم از کم 30 بندے تو ہوتے ہیں. 30 بندے تے ہر خاندان سے ہوندے نا. ماشاءاللہ علاقوں کے علاقے بھرے پڑے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے، برکت پیدا کرے. میں کہتا ہوں ہر خاندان کا بندہ نا 1 سپارہ یاد کر لے. پہلا 1 کرے، دوسرا کرے، تیسرا کرے، 20واں کر لے. 30 بندے پورے خاندان میں ایسے پیدا کرو جو قرآن پاک کے پورے 30 سپارے یاد کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ کیسے آئے ہو؟ قرآن حفظ کیا ہے؟ نہیں اللہ، ہم نے حفظ نہیں کیا، لیکن ہمارا پورا خاندان حافظ ہے. ہم نے پورے خاندان نے مل کے تیرا قرآن یاد کیا تھا. اینج ونڈ کے بھی کدی عبادت کر لیا کرو نا. یہ بھی طریقہ ہے. مجھے فتوے کا ڈر ہے تھوڑا سا، لیکن اس کے باوجود میں الحمدللہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس طرح قرآن یاد کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 بندے تھے. کتنے بندے؟ 3. ایک حضرت ابو ہریرہ، ایک ان کی بیوی، ایک ان کا ملازم، نوکر، خادم. انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ بنایا ہوا تھا. انہوں نے ساری رات کے 3 حصے کر لیے. ساری رات کے 3 حصے کر لیے. مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے، جس طرح آج بھی ہونے والی ہے. آج کل 12 گھنٹے کی رات ہے، انہوں نے 4 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا لی. 4 گھنٹے خادم جاگتا تھا، باقی دونوں سوتے تھے. پھر 4 گھنٹے جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہیں، باقی سوتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے ہیں، پھر ان کی بیگم جاتی ہے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ساری رات گھر کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہتی. اس طرح کے طریقے جوڑ توڑ کیا کرو نا. یا اپنے گھروں کے جوڑ توڑ کرتے ہو، کاروبار کے جوڑ توڑ کرتے ہو. ہم تو چونکہ دین والے ہیں نا، انشاءاللہ الحمدللہ ہم دین کے جوڑ توڑ آپ کو بتا رہے ہیں. میں کئی مشورے آج کی اس مجلس میں دے رہا ہوں. قرآن پاک کے لیے ہم نے 3 کام کرنے ہیں. کتنے بھلا؟ 3 کام انشاءاللہ. 3 کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں. پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا ہے. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے شاید اس محفل میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ بیٹھا ہوئے. یہ بزرگوں سے میں معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا پیار کرنے والے ہیں اور قرآن بھی پڑھنے والے ہیں. اپنے آپ سے پوچھنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، رب کو جواب دینا. میرے سامنے ہاتھ نہ کھڑے کرنا، چونکہ ہمارے ہاں جلسوں کا رواج ہے. کہنا ہاتھ کھڑے کرو، سارے ہی کر دیں. نہیں پتا مسجد میں بیٹھے ہیں اور وضو کی حالت میں بیٹھے ہیں، جڑا ہاتھ کھڑا کیتا ہے اندر جواب بھی دینا ہے. سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کیا کرو. میں ہاتھ نہیں کھڑے، اس موقع پر ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا. میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کتنے بندے ایسے بیٹھے جنہوں نے رمضان کو گئے ہوئے 6 مہینے تو ہو گئے، شوال، ذکات، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، 6واں مہینہ آ گیا. کنے بندے نے، کنیاں میریاں ماں بہناں نے جنہوں نے رمضان تو لے کے ہون تک 6 مہینوں قرآن پورا پڑھیا ہوئے.
نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. عام طور پہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہوتا ہے نا، کسی کو پتا ہے اس کے کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ تقریباً 600. کنے صفحے ہوندے نے؟ 600. ایک دن چ نمازاں کنیاں ہوندیاں نے تے مہینے چ کنیاں ہوندیاں نے؟ لو جلدی تھک گئے ہو. اجے تے میں سال دیاں بھی پوچھنیاں نے. مہینے میں 150 نماز تے 600 نماز تے کنے مہینے ہون گے؟ 600 نماز پڑھنی ہوئے تے کنے مہینے لگن گے؟ آندے نے سانو ریاضی بڑی آندی تے اتنے سارے ہی فیل ہو گئے. 4 مہینے اے قرآن پاک کم از کم 4 مہینے چ پڑھ لیا کرو. ہر نماز پہ ایک صفحہ پڑھا کرو. اذان تو بعد جب جائیے نا مسجد تو میری ایمانداری نہ دسو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک صفحہ پڑھ لیے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. کتنا مبارک طریقہ ہے. کوئی شروع کرے، کوئی یہ طریقہ اختیار کر لے. ہر نماز پہ جا کے میں نے ایک صفحہ پڑھنا ہے. دن میں 5 صفحے پڑھے جائیں گے، مہینے میں 150 صفحہ پڑھا جائے گا. 4 مہینوں میں انشاءاللہ پورا قرآن پڑھا جائے گا. یہ بھی ایک نسخہ ہے جی، یہ بھی ایک طریقہ ہے جی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام تلاوت کرنا. تے جے غصہ نہ کرو تے اگلی گل بھی کر دیاں. بلکہ مینوں بھی 25 سال ہو گئے نے، 26 سال تواڈے کول آنے قصور. ہن پاویں غصہ کر بھی لو خیر ہے. قرآن پڑھنا ہے تے صحیح پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا ہے تے صحیح پڑھنا ہے. میں سچی ایمانداری دی گل کراں گا، غصہ نہ کرا جے. 90 نہیں 95% لوگ قرآن صحیح نہیں جے پڑھ دے. لو کر لو جنہ غصہ کرنا ہے. سچ یہ ہے. اگر میری بات کا یقین نہیں آتا، کل فجر کی نماز اللہ آپ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نصیب فرمائے. کل فجر دی نماز پڑھیا جائے تے قاری صاحب نے جا کے ایک صفحہ سنایا جائے. کنا؟ ایک صفحہ. تو پھر قاری صاحب نے پوچھا جائے غلطیاں کنیاں نے. پھر تو انہوں پتہ لگے گا راتی جڑا لاہوروں آیا سے وہ گل سچی کر کے گیا کہ جھوٹی کر کے گیا. سچی بات یہ ہے ہمارے لوگوں کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. 90-95% لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے. آؤ پھر القرآن کی محفل میں ایک ارادہ کرو، انشاءاللہ آج کے بعد ہم قرآن انشاءاللہ اپنا ٹھیک کریں گے. زیادہ مرتبہ نہیں کہتا، ایک مرتبہ نا سارے مل کے ایک واری اپنے قاری صاحب نو قرآن پھر سنا لو. ایک واری وہ بچپن چ پڑھیا سی نا، ماشاءاللہ کسی نے 5 سالاں چ پڑھ لیا، کسی نے 6 سال دی عمر چ پڑھ لیا، کسی نے 9 سال دی عمر چ پڑھ لیا، کسی نے 10 سالاں دی عمر چ پڑھ لیا، چلو کسی نے 15 سال دی عمر چ پڑھ لیا ہوئے گا. ایک ارادہ اور کرو، انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پھر قاری صاحب کو سنائیں گے انشاءاللہ. قرآن صحیح ہو جائے گا. ایک باری سنا لو، غلطیاں ٹھیک کر لو. قاری صاحب کو روزانہ دی کیا کرو، قاری صاحب بہت ہی نہیں، ایک غلطی صحیح کرن دا ول دس دیو. اللہ دی قسم ایک غلطی تسی صحیح کر دے جاؤ، 30 غلطیاں مہینے دیاں صحیح ہو جان تے انشاءاللہ پورا قرآن صحیح ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، پھر میں توجہ دلاتا ہوں. قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سارے یاد کر لو. کوئی 5 سورتیں یاد کر لے، کوئی 10 سورتیں یاد کر لے. اور تیسرا کام یہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو. قرآن پاک کا میں تمہیں ایک اور گل دسن لگا. گل ہے اوکھی ہے لیکن سن لو. یہ جس انجیل کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہے، کسی بندے کو پتا ہے انجیل دا کنیاں زباناں ترجمہ ہویا ہے؟ 2500 زباناں دے وچ انجیل دا ترجمہ موجود ہے. دنیا تے اس وقت 8000 زبان بولی جا رہی ہے. کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، چلو 7000 لا لو. 7000 زبان دے وچوں 2500 زباناں دے وچ انجیل دا ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا میں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے. چلو پھر آج میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایران کا رہنے والا تھا، 19ویں صدی میں آیا، تقریباً 200 سال پہلے. اس کا نام تھا بہاؤالدین. کیا نام تھا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس ظالم نے. اس کے نام پہ دنیا میں ایک فرقہ چلتا ہے، اس فرقے کا نام ہے بہائیہ. کیا فرقے کا نام ہے؟ بہائیہ فرقہ. کراچی میں بہائیہ فرقے کے لوگ ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، آپ کے لاہور میں بھی ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان میں تو بہت سارے لوگ ہیں. بہائیہ فرقے کی کتاب ہے
جو ان کی کتاب مذہبی کتاب سمجھی جاتی ہے، حیران ہو جو دنیا کی 800 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کتنی زبانوں میں ہوا؟ تے قرآن نال بڑا پیار کرن والے ہاں، نعرے قرآن دے مارنے ہیں، ترجمے اسی قرآن پاک دیاں بڑیاں محفلاں سجانے ہیں، اسی قرآن پاک دی بڑی محبت کرنے، چومنے چٹنے ہاں۔ حیران ہو کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سخت بات سن لو، قرآن پاک کا اس وقت تک صرف دنیا کی 125 زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ کتنی زبانوں میں؟ لاہور ہمارے میں ایک لائبریری جو میں نے بتائی ملتان چنگی میں بیت الحکمت کے نام سے، میں نے مسجد المنیرہ میں جب میں جمعہ پڑھاتا تھا مجھے یاد ہے میں نے اس مسجد میں بھی اس لائبریری کا تعارف کروایا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار شاکر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کی قصور کے رہنے والے تھے۔ عبدالجبار شاکر صاحب حسین خان والا جو پتوں کی کے ساتھ ہے نا وہاں کے رہنے والے تھے، پھر پروفیسر لگ گئے، پھر پتوں کی کالج میں پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد شیخوپورہ چلے گئے، پھر لاہور تشریف لے آئے، لاہور کے بعد پھر یہ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے خطیب رہے ہیں 4 سال تقریباً۔ یہ رشتے میں میرے تایا لگتے تھے، تایا سسر تھے میرے، سسر محترم اللہ پاک ان کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے بھائی تھے۔ انہوں نے لاہور میں ایک لائبریری بنا رہی ہے، اس لائبریری میں 1,00,000 کتاب ہے، 5 منزلہ لائبریری ہے، 1,00,000 کتاب ہوتے پئی ہے۔ لیکن قرآن نال اگر پیار ہے نا تو کسی دن قرآن ویکھن آئے دے 80 زبانوں میں جو ترجمہ دنیا کے اندر ہوا ہے نا، 80 زبانوں کا ترجمہ اس لائبریری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں دنیا کی ساری زبانوں کی بات نہیں کرتا، میں 7,000 یا 8,000 زبانوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک زبان کی بات کرتا ہوں، وہ زبان جو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، ہماری اردو زبان ہے۔ اردو زبان سارے سمجھ دے ہو نا؟ آپ گھنٹے تو میں تقریر اردو چ ہی کر رہا نا، سمجھ رہے ہو نا؟ ماشاءاللہ کام تے اوکھا ہے چونکہ ترتیب ہی غلط ہو گئی ہے۔ پہلو انہوں نے میٹھے چول کھوائے نے تے بعد انہوں نے لون والا کام شروع کر دیتا ہے، پہلو پنجابی سنا دیتی بعد میں اردو لگا دی۔ ٹھیک ہے ہمارے بھائیوں کی ترتیب ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ 1 گھنٹے سے تقریباً زیادہ ٹائم ہو گیا جو تقریر کر رہے ہیں تو اردو میں ہی ہے نا، اردو سمجھتے ہیں نا؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھتے ہیں، اسکولوں میں بولی جاتی ہے، اب تو انگلش بھی بولنے لگ گئے ہیں، لیکن اردو زبان چ بھی اسی ترجمہ پڑھیا؟ بولو نہیں پڑھیا۔ ایک قصور وچ نا قرآن پاک دا پہلا جلسہ نہیں ہے گا۔ میں 27 سال سے قصور کے ان پروگراموں کو جانتا ہوں الحمدللہ۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1,000 جلسہ ہو چکا ہے 27 سالوں میں، کم از کم۔ شہر قصور دی گل کر رہے ہیں، پنڈا دی نہیں میں گل کر رہا۔ قرآن دا 1,000 جلسہ کر چھڑیا جی، اللہ تنوں سلامت رکھے۔ نسلوں کھلوں بھی اللہ یہ دین دا کام لوے۔ مسجداں دن رات بن رہی ہیں، حافظ قرآن ماشاءاللہ دن رات بن رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے اپنے خلاف گل آئیے تو ذرا بولو ہاں، ترجمہ پڑھتے 1% یعنی 100 وچوں 1 بندہ ہے جنہوں قرآن دا ترجمہ آتا ہے۔ اے بھی میں لحاظ کر کے کہہ رہا ہوں، جی میری اس گل کا تجربہ کرنا نا، اپنے گھر دے جا کے اپنے خاندان دے، اللہ سارے نے خاندانوں سلامت رکھے، 20-25 گھر تے ہون گے، ایک چھوٹا جا بھی خاندان ہوئے تے 20-25 گھر تے ہوندے نا، 20-25 گھراں دے وچ ماشاءاللہ 200-250-300 بندہ ہوئے گا، ذرا گنیا چوندے وچوں قرآن دا ترجمہ کنے نوں آندا ہے؟ اس واسطے میں کہا کہ 1% تو بھی گھٹ لوگ نے جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تے میں صرف تواڈے تے اعتراض کرن نہیں آیا، میں فتوی لان نہیں آیا، میں تمہیں ایک راہ بھی دسنا ہے۔ ہر گل دا میں مشورہ دیتا نا کہ انج کر لو، انج کر لو، انج کر لو۔ قرآن دے بارے میں 4-5 مشورے دے رہا تے آخری مشورہ بھی سن لو۔ ایک کام اللہ نے میرے کو لے لیا الحمدللہ، میں ایک چھوٹی جی کتاب لکھی ہے، اے تواڈے سامنے انعام القرآن، دعا کرو۔ انعام میرے والد صاحب دا نام سی، اللہ پاک انہاں دا صدقہ جاریہ قبول فرما لے۔ اے 50,000 کتاب اسی پورے پاکستان سے تقسیم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ 40 دن صرف پورے قرآن پڑھن دا طریقہ ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں، 400 لفظ ہے، 10 لفظ روزانہ دا یاد کر لو تو 40 دنوں چ، یہ 5 لفظ روزانہ دے یاد کر لو تو 3 مہینوں چ، یہ 2 لفظ روزانہ دے یاد کر لو تو 6 مہینوں چ، یہ 1 لفظ روزانہ دا یاد کر لو تو تقریباً 1 سال وچ انشاءاللہ پورے قرآن دا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب میں تحفے واسطے
اپنے بیٹے واسطے بھی لے کے آیا جڑا بیٹے نے قرآن پاک اج مکمل کیتا ہے. حضرت یزدانی صاحب واسطے بھی لے کے آیا. پہلے میں قصور دے وچ کتاباں منڈیاں نے. میں تمہیں ایک دعوت دینا اپنے خاندان واسطے کتاباں چھپوا لو. جن دے خاندان دے 50 افراد نے وہ 50 چھپوا لے, جن دے 100 افراد نے 100 چھپوا لے. جڑا کہندا نہیں نہیں میں نیکی بڑی کرنی ہے وہ 1000 کتاب چھپوا کے پورے قصور شہر تقسیم کر لے. چھپوان دا طریقہ کی ہے یہ تسی میرے کو تقریر تو بعد پوچھنا ہے. سمجھ آ گئی گل؟ چھپاؤ گے انشاءاللہ اپنے اپنے خاندان نو ایک ترجمہ پڑھاؤ گے. چلو اسی پورے شہر دا تے رب نے ساڈے کولوں سوال ہی نہیں کرنا. پورے شہر دا سوال رب نے نہیں کرنا کہ پورے قصور نو ترجمہ پڑھایا سی کہ نہیں. یہ سوال کرنا ہے کہ تو اپنے نو ترجمہ پڑھایا سی کہ نہیں. جن دے کول مسجد ہے وہ 100 کتاب چھپوا لے, جن دے کول مدرسہ ہے 200 کتاب چھپوا لے. آپے چھپوائی جاؤ تے آپے تقسیم کیتی جاؤ. لیکن اگلی گل کرن تو پہلوں میں جڑی ہن گل کرن لگا نا, میری گفتگو کی آخری بات ہے یہ, تے گل میں کر دینی ہے. ڈر مینوں لگدا ہے, ڈر اس واسطے لگتا ہے کہ یہ کام اللہ نے میرے کو اینا لیا ہے الحمدللہ پورے پاکستان کہ اس کام واسطے میں ہن بدنام ہو گیا. لیکن مینوں یہ بدنامی قبول ہے. قیامت والے دن اگر میرے ذمے یہ بدنامی لگی نا کہ عتیق اللہ عمر مسجداں واسطے چندے کٹھے کردا سی تے مسجداں بنواندا سی, اللہ دی قسم مینوں یہ بدنامی قبول ہے. میں کہنا کاش میرا رب مینوں کہے وہ تو چندے مانگ مانگ کے مسجداں بناتا رہے, تو میں کہاں گا ہاں سونے ربا میں اینا کچھ ہی کر سکنا. میں تے کہنا سا تے مسجد تے اللہ سونے نے بنا چھڈی ہے نا. دیکھو کنی خوبصورت مسجد ہے, چھوٹی ہی اگر اپنی انشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اگر ایک گھونسلے جتنی ایک چھوٹی جی مسجد ایک اٹ جنی مسجد بھی بناؤ گے نا, مطلب یہ نہیں کہ ایک اٹ دی مسجد بنے گی, مطلب یہ کہ ایک اٹ جنی جگہ بھی اندے وچ دیو گے, ایک اٹ جنہ حصہ بھی پاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ بڑا سونا محل اپنے گھر اپنے جنت سے تیار کرے گا. تے قاری صاحب نے فرمایا یزدانی صاحب نے کہ او تے سامنے نا جتھے ٹوٹیاں نے اتنے اسی بنانی ہے گیلری. کی بنانی ہے انشاءاللہ گیلری بنانی. تے اتنے تواڈیاں میریاں ماواں بھیناں نے آ کے انشاءاللہ, کوئی ماواں بھیناں سن بھی رہی ہیں, اچھا بیٹیاں بھی تشریف لائیاں نے. ویسے اصل تے گل انج ہونی چاہیے کہ ماواں بھیناں نوں کہیے کہ اللہ تہاڈا زیور سلامت رکھے دنیا آخرت دے وچ, دیو ہاں زیور تے تہاڈے واسطے اسی گیلری بنا چھڑنے. اپنے واسطے اسی آپ بنوا لئیے, ہن تہاڈے واسطے گیلری. چلو اسی انشاءاللہ مرداں نوں مرداں والا کام کرنا چاہیے. طریقہ میں تہاڈوں دساں. قاری صاحب نے فرمایا کہ 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. کنا خرچہ ہے؟ ایمانداری نال مینوں دسیا جے جننے اسی بندے بیٹھے ہاں کوئی 2 لاکھ روپیہ ساڈے تو بھارا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 2 صرف میں گلاں کرنیاں نے تو انشاءاللہ اللہ نے اپنا کار دا یہ حصہ پورا کر دینا ہے تے قیامت تک انشاءاللہ سلامت رہنا ہے. تے جننے جننے آ کے اتنے بہ کے نماز پڑھنی تہاڈا میرا صدقہ جاریہ بننا ہے. میں وڈی گل نہیں کرن لگا. سب تو پہلو نا تاکہ کوئی میرا بھرا حصہ لے سکے, سب تو بیٹا بیٹھ جائیں, ابھی ایک دفعہ بیٹھ جائیں بیٹا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی ایک دفعہ بیٹھ جائیں, اللہ پاک سلامت. سب تو پہلو نا انشاءاللہ میں ایک اعلان اپنی بہنوں واسطے کرن لگا. کوئی میری بہن, کوئی میری بیٹی, کوئی میری ماں کے درجے کی ماں اپنے جسم چوں ہاتھ دا یا کان دا کوئی ایک زیور لا کے بھیجے نا تے بسم اللہ کرے تے کہے لو پھر ابتدا اسی کر چھڈی جے تے باقی کام تسی کرنا ہے. میں انتظار کر رہا انشاءاللہ. مینوں امید ہے کہ کوئی میری ماں بہن یہ قربانی دے گی. اپنا اپنا زیور اگر بھیج دو تو انشاءاللہ گیلری دنوں چ بن جانی ہے. لیکن مرداں واسطے میں بہت بڑا اعلان نہیں کرنا, میں چھوٹا جا اعلان کرنا ہے. اور وہ اعلان یہ آ کہ اسی کام شروع کرنا ہے 10,000 روپیے تو. کنے تو بھلا 10,000 روپے تو کرنا 2 لاکھ ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو کہہ دو انشاءاللہ ہو جائے گا نا. لو میرا بھائی کون ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے. یا اللہ عزتیں رکھنا. بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ جی 10,000 روپیہ میں دیاں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یزدانی صاحب لکھتے جائیں, اللہ والے بڑے بڑے موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. ماسٹر نذیر احمد صاحب, میں بتاتا ہوں جی, میں انشاءاللہ ماسٹر نذیر احمد صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 روپے نال ابتدا کر دیتی ہے. تو یزدانی صاحب نے دسیا سی کہ ماشاءاللہ جگہ دی ابتدا بھی انہاں کیتی سی. اللہ پاک انہاں سلامت رکھے. جی بسم اللہ جی.
ماشاءاللہ. لو جی ماشاءاللہ. سونے امجد پٹی صاحب جنہ دے بیٹے دا جو قرآن مکمل ہویا ہے ماشاءاللہ. پٹی صاحب نے فرمایا جی 2 لاکھ روپیہ میں ہی دے دیں گا. یزدانی صاحب پھر تے گل ہی مک گئی. بس پکی گل ہے. اے گل نہیں ساڈی ختم ہوندی. کہندے نے ہور کر لو پلاٹ لینا. انج تے نہیں نا. جڑی گل کیتی ہے وہ رب نے پوری کروا دیتی ہے. تسی بس کرو. پھر کدی تے رکھ لو. پھر کدی تے رکھ لو. اللہ خیر کرے گا. ضرورتاں اور بھی پینیاں نے. اج سونے رب کولوں کنا منگیا سی بھلا 2 لاکھ تے ساڈے ایک جی اچھا میں نا تھوڑا جا بدنام ہاں تے انہاں نے بزرگاں میرے نال رل کے مینوں پورا ہی بدنام کروانا. کل اتنے تسی قصور چ چنڈی لا دینی ہے کہ راتی بڑی دیر بعد آیا قصور چ تے پھر چندہ ہی منگ گیا. اللہ پاک اللہ کی قسم اس میں میرا 1 روپیہ بھی حصہ نہیں ہے. میں وہ مولویوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں گا پہلو 4تھا حصہ مینوں دیو یا 3جا حصہ مینوں دیو تے تاں میں چندہ کٹھا کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں میرا ہی حصہ بن جاتا ہے. 2 لاکھ پٹی صاحب نے دینا نا انشاءاللہ. تہاڈا ساریاں دے انشاءاللہ اللہ نے 2-2 لاکھ دا ثواب لکھ دینا. کیونکہ اسی آمین کہیے. اسی جنہ جنہ حصہ ساڈے کول ہے اسی بھی دینا انشاءاللہ. دیاں گے انشاءاللہ. باقی بھی کہندے نے ماشٹر صاحب کو مزدوری ہوندی ہے. اسی 10,000 روپے تو کام شروع کیتا. چلو 10,000 اسی بھی کر چھڑنے. ماشٹر صاحب نے بسم اللہ آپ پڑھیے. ایک 10,000 روپے دا اعلان ہویا ہے. ہور بھی کوئی ہے میرا بھائی کوئی برآمدے چ بیٹھا ہوئے, کوئی باہر سین چ بیٹھا ہوئے, کوئی نوجوان, کوئی کاروباری, کسی نے اللہ نے توفیق دیتی ہوئے حصہ لین واسطے. ماواں بہناں دا اسی زیور دا انتظار کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. وہ بھی اللہ نے بڑا سونا کام کرنا ہے. اسی تواڈے واسطے گیلری پوری بنا چھڈی ہے. اندر چ AC بھی تسی لوانا, اندر چ کلین بھی تسی بچھوانا ہے. کلو بسم اللہ پڑھ کے اپنا کوئی زیور بھی بھیجو, اپنا اپنا حصہ بھی بھیجو. پوری مجلس میں یہ ویڈیو والے بھائی ایک دفعہ ذرا بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی. ہاں کوئی ہے میرا ہور بھرا جڑا کہندا جی انشاءاللہ 10,000 میں بھی دیاں گا. ہن کنے دینا ہے سارے پتہ لگ گیا بھی پورے ہو گئے. چلو میں تھوڑے کو منگتا نہیں. میں تمہیں اتنا کہنا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنی جیب چ ہاتھ پاؤ. جنہ پہلی بار نکل آئے وہ بھیج دو, لیکن سارے بھیجو. بسم اللہ میں کرنا. کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن خالی نہیں جانا چاہیے. جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں. جتنے پیسے نکل آئیں وہ آپ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں. بسم اللہ اگے تشریف لے آؤ. ثواب زیادہ جے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی کریں. جلدی دعا بھی کرنی ہے اور بیٹے کی دستار بندی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. کوئی میرا بھائی خالی نہیں رہا. ویڈیو والے بھائی جان بھی دین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. تمہوں اسا تے دینا کچھ نہیں بابیاں نے, تسی سانوں دے جاؤ. دیو گے انشاءاللہ. اے ویڈیو والے نال ذرا سلوک چنگا کریا کرو. بڑی مہربانی. میں کئی جگہ تے ویکھیا لوگ انہاں بیچاریاں نوں کھانا بھی نہیں کھواندے. انہاں نے بڑی عزت کریا کرو, بڑی عزت کریا کرو. چنگا کیتا. السلام علیکم. خیال ہے خیریت. اللہ پاک سلام. جی ماشاءاللہ. آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زیور بھی آ گیا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کن دا زیور ساڈی ایک بھین نے بھیج دیتا ہے. یہ وہی ہے نا جی, یہ کون سا جی؟ ہاں جی کن دا زیور, دوویں کناں دا زیور بھیج دیتا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے تے برکت پیدا کرے. جی کہندے جی وکھا دیو سارا. لو جی سارے نوں وکھا لو کہ کسی ہور نوں شوق آ جائے تا. ماشاءاللہ کانٹے ساڈی ایک بھین نے بھیجے نے. باقی بھیناں بھی بیٹھیاں نے انشاءاللہ انہوں نے بھی شوق ہے. اللہ پاک دنیا آخرت اسی دعا کرنی سارے نے مل کے. اللہ میری اس بہن کو اس سے 10 گنا زیور دنیا میں دے دے تے 1,00,000 گنا زیور اپنی جنتاں چ دے دے انشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لو جی یزدانی صاحب قبول فرماؤ. اللہ پاک قبول فرمائے.